یہ اس وقت برسا سے واپسی استنبول کی طرف درمیان میں ایک سمندر آتا ہے اور اس سمندر پر فیری کے ذریعے ہم دوبارہ استنبول کی طرف جا رہے ہیں اور اس سمندر کا کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی پیارا خوبصورت نیلگون سمندر ہے. دونوں اطراف میں دور تک تا حد نگاہ سمندر کی وسعت ہے اور اس کے اوپر یہ فیری انتہائی آرام کے ساتھ خرامہ نازی کرتی ہوئی چل رہی ہے اور اوپر آسمان بھی بالکل صاف ہے اور سمندر بھی بالکل پرسکون ہے اور اس میں کسی قسم کی سرگرمی نہیں ہے. اور یہی سمندر کی ایکچول حالت ہے. سمندر وسیع ہے اور اس میں سکون ہے اور میں عرض کر رہا تھا کہ سمندر کی جو اصل حالت ہے وہ سکون کی ہی ہے. اس میں طغیانی صرف تب آتی ہے کہ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ہوائیں اس سمندر کی پانی کو لہروں میں بدل دیتی ہیں اور وہ ان لہروں کی وجہ سے طغیانی آتی ہے. تو جتنا زیادہ زور ہوا میں ہوگا اتنی زیادہ طغیانی سمندر میں آپ کو نظر آئے گی. ابھی بھی تھوڑا بہت آپ کو ارتعاش نظر آ رہا ہے, تھوڑی بہت لہریں نظر آ رہی ہیں, لیکن ان لہروں میں وہ زور نہیں ہے کیونکہ ہوا میں وہ توانائی نہیں ہے. جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت پوچھا تھا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کی تھی اور زمین تھرتھرا رہی تھی تو اس کے اوپر پہاڑ نصب کیے, تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ, کیا آپ نے ان پہاڑوں سے بھی سخت کوئی چیز بنائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں, میں نے پہاڑوں سے بھی سخت لوہا بنایا ہے اور لوہا وہ ہے کہ جو ان پہاڑوں کو بھی توڑ دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو فرشتوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے لوہے سے بھی کوئی چیز سخت بنائی ہے؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں, ہم نے لوہے سے سخت آگ بنائی ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. پھر پوچھا کہ کیا آگ سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں, آگ سے سخت ہم نے پانی بنایا ہے اور یہ پانی وہ ہے کہ جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پھر سوال کیا فرشتوں نے کہ کیا پانی سے بھی کوئی سخت چیز بنائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں, پانی سے بھی سخت چیز ہم نے بنائی ہے اور پانی سے سخت چیز جو ہے وہ ہوا ہے کہ جب یہ ہوا چلتی ہے تو سمندر کے پانی کو بھی اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہے اور اس میں بھی طوفان آ جاتا ہے. اور پھر پوچھا کہ کیا ہوا سے بھی کوئی چیز سخت بنائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں, ہوا سے بھی سخت چیز ہم نے بنائی ہے اور وہ انسان ہے. اگر اس انسان کا عزم اور ارادہ مضبوط ہو تو یہ ہواؤں کے رخ بھی بدل دیتا ہے. تو دیکھیے, ہوا جتنی بھی سخت کیوں نہ ہو, انسان ان ہواؤں میں جو طغیانی والے سمندر کو بھی چیرتے ہوئے یہ بڑے بڑے بحری جہاز انسان نے بنائے ہیں, جن میں سے کچھ آپ کو یہاں بھی آس پاس نظر آ رہے ہوں گے. وہ دیکھیے کتنا بڑا بحری جہاز ہے جو اس وقت بہت بڑے کنٹینر ساتھ لے کے جا رہا ہے. تو بہرحال ہم وہ انسان ہیں کہ جو ہواؤں کے رخ بھی بدل دیتے ہیں. بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو ہواؤں کے رخ پہ چلتے ہیں اور بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو ہواؤں کے رخ بھی بدل دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کون سے والے انسان ہیں. کیا ہم ہواؤں کے رخ پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہوا جدھر چاہے ہمیں اڑا کر لے جائے, یا ہم وہ ہیں جو ہواؤں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور ہمارے عزم اور حوصلے ہواؤں سے بھی سخت ہیں اور ان کے راستے پہ بھی چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.